السلام علیکم، ویلکم بیک۔ اگر ہم نے سورۃ حدید کو صحیح سمجھنا ہے یا ایسی بہت سی آیات ہیں ان کو صحیح سمجھنا ہے، اور احادیث مبارکہ جن میں ایسے مسائل ہیں جو ہمیں آسانی سے سمجھ نہیں آتے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا جو حدیث ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان مشتبہ امور ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ مشتبہ امور کے اوپر ہی زندگی گزار دی جائے؟ قرآن پاک کی سورۃ العمران کی، جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف آیت سمجھ لیں، اور صرف اس لیے سمجھیں اور اس کو اس لیے پڑھیں، اس کے لیے مطالعہ کریں کہ ہمیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی چیزیں ایسی جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، جن کے کیا کہتے ہیں زو میننگ، ڈبل میننگ ہو سکتی ہیں، یا ایسی چیزیں جن کی ہمیں جن کے اوپر آرگومنٹ ہے اور ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، اگر ان کو چھوڑنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ سورۃ العمران کی آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس آیت کا جو آخری لفظ ہے وہی ہے، اس کے اوپر امپورٹنٹ کیجیے گا، اس کے اوپر اس کی امپورٹنس دیکھیے گا کہ وہ لفظ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہی ہم لوگوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے لوگوں کو وہابی کہنے کا۔ اللہ کا نام ہے الوہاب یا الوہاب، تو کوئی اور گالی دے دیں لیکن اللہ کے نام کو مت بگاڑیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیتیں بھی ہیں۔ پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ و مضبوط علم والے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں، حدیثوں میں ایسے بہت سے معاملات ہیں جن پہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ایز از چھوڑ دیں، ان میں نہ پڑھیں، ایسا کتنا مٹیریل ہے، 1% بھی نہیں ہوگا، 99% ایسا ہے جو بالکل کھلی آیات ہیں، کھلی احادیث ہیں، ان سب کو چھوڑ کے وہ 1% کے اوپر ہم اپنا ایمان کیوں رسک پہ لگا رہے ہیں؟ یہ ایسے کوئی بات نہیں۔ اور جیسے ایک یہاں پہ بھی میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، کون سی مثال فٹ ہو سکتی ہے؟ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن پاک نے کافی الفاظ اللہ تعالیٰ نے لی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمت اللہ بھی کہا۔ اور عیسیٰ جو عیسائی ہیں جو ہم پہ اعتراضات کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو لے کے ہمیں بہت زیادہ اٹیک کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اللہ، اب ان میں ایک مشتبہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر تفصیلات موجود ہیں، لیکن اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ، اللہ کا بندہ اور نبی بھی کہا۔ وہ ان کو ایک آنکھ بند کر لیتے ہیں، یہ چیز نہیں دیکھنی۔ اب یہ چیز ہے کہ ضرور ہم ان چیزوں پہ جائیں کہ وہ اللہ کے عیسائیوں کو ہم یہی بتاتے ہیں کہ یہ
اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ ان ملکوں میں رہ کے عیسائیوں سے لڑیں، یہودیوں سے لڑیں، ان کو حق کی بات بتائیں، ان کے اعتراضات کا ہم سد باب کریں، یا مسلمانوں کے ساتھ ہی گول گول گھومتے رہیں. اور یہ جتنی میں یہ ان حلقوں کے شروع میں یہ چیز کہی ہے کہ یہ میری نیچر نہیں تھی کہ میں ان چیزوں کے اوپر اتنا ٹائم سپینڈ کروں، لیکن مجھے یہ تھا کہ پریشر بہت تھا، ایکسٹرنل پریشر بہت تھا کہ لوگوں مجھے کہا گیا کہ یہ ہونا چاہیے، اور میرا حلقے بھی انٹرپٹ ہو رہے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا. لیکن میں اس میں کیوں اتنا نہیں کرتا ہوں ٹائم ویسٹ، کیونکہ بندہ اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، اور اس کے آگے رکاوٹیں ادھر ہی گول گول گھوم رہے ہیں. ہم نے 20 30 40 سال یہی دیکھا ہے، اپنے بڑوں کو بھی بس بیٹھ کے اور یہی باتیں ہو رہی ہیں، اور بندہ نہ وہ کنونس ہوتا ہے نہ وہ مانتا ہے، لیکن صرف گول گول گھوم رہے ہیں اور آگے نہیں بڑھ رہے. بھائی اگر کوئی سمجھ گیا یہ بات ٹھیک ہے، کوئی نہیں سمجھا میں آپ لوگوں کو کسی اور کے آگے ڈائریکٹ کر دوں گا، وہ آپ کو بات سمجھائیں. لیکن مجھے اور مزید ٹائم اس کے اوپر ویسٹ نہیں کرنا کہ میں جو ہے نا کان پکڑ کے سب کو اپنی بات منواؤں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو مجھے بتائیں کہ میں کیسے غلط ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ضروری ہے. لیکن ہم اپنا حلقہ اللہ سے معافی چاہتے ہیں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں. اور اصل میں ایک بات ہے کہ جو ان سب مسائل کی جڑ ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو ایسے بزرگ نظر آ جاتے ہیں، ایسے پیر نظر آ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر ہمیں شفاعت کروا دیں گے. اگر یہ شفاعت کا معاملہ، شفاعت قرآن پاک میں 2 قسم کی آیات آپ کو قرآن میں ملیں گی اور احادیث میں بھی ملیں گی. بہت سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس کے اوپر تقریباً 15-20 حلقے کروں گا تو آپ کو شفاعت کا سمجھ میں آئے گی. شفاعت اصل میں ہے کیا، اور شفاعت حقہ کون سی ہے اور شفاعت باطلہ کون سی ہے. یہ دونوں آیات آپس میں کنٹراڈکشن ہو رہی ہیں. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور اس طرح کی کہ کوئی کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور دوسری طرف شفاعت کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی ہے. اب ان میں بیلنس کیا ہے؟ اس لیے یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ آپ کسی انسان کو سمجھ لیں کہ یہ ولی ہے، بزرگ ہے، اور یہ ہمیں شفاعت دلوا دے گا اور اللہ کے ہاں یہ ہم صحیح ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اس کانسیپٹ کو اگر آپ لوگوں نے سمجھنا ہو، آپ پلیز کامنٹس باکس میں بتائیے گا. اس کا ایک علیحدہ شفاعت کے متعلق آپ کو جو ہے نا بتایا جائے گا. اگر وہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، المیہ ہے کہ لوگوں نے اس کو اپنے حصے کا، اپنے فائدے کا وہ پڑھ لیا، اور جو دوسری چیز تھی اس کو چھوڑ دیا. اس لیے ہم یہ جو آیت پڑھ رہے تھے اسی کی اپنے حلقے کا اختتام، سارے حلقوں کا اختتام فائنل ایپیسوڈ سے اس آیت سے کرتے ہیں جو اس کے فوراً بعد ہے اولو الالباب سے. وہ یہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، کہ ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بڑی عطا دینے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو اور میرے بیوی بچوں کو، میرے بہن بھائیوں اور ان کی اولادوں کو ان کو بخش دے اس چیز سے، اور مجھے بھی معاف کر دے، ریاکاری سے ہمیں بچائے، اور اگر میں نے کسی کی دل آزاری کی ہو انجانے میں تو مجھے جانے انجانے میں مجھے معاف کرے. میرے بیٹوں کو ان کو بھی راہ نجات دے، اور میں اپنے لیے اور اپنی بیوی کی صحت کے لیے آپ لوگوں سے دعا کا آپ لوگوں کو کہوں گا کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہماری صحت کے لیے دعا کریں، کیونکہ میری بھی تقریباً 6 سرجری ہو چکی ہیں. میری وائف کی بھی تقریباً جو ہے نا 7 سرجری ہو گئی ہیں، اور اس کی اور بھی ڈیو ہیں. اور ہم لوگ یہ تھوڑے میڈیکل مسائل میں بھی پڑے ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں سے بہت التجا ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اور اگر کوئی ایسی بات جو آپ کو اچھی نہ لگی ہو، وہ صرف میں مکمل ذمہ داری اپنے پہ لیتا ہوں، اور وہ میری کم علمی اور میری جسارت ہے. آپ مجھے
اللہ کے ہاں بھی معاف کیجیے گا اور اس دنیا میں بھی۔ السلام علیکم۔